سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب۔ معظم خان صاحب پامسٹ ہیں، اسٹرالوجر ہیں۔ اچھا، معظم خان صاحب نے لاسٹ ٹائم پیشن گوئی ایک کی تھی کہ جی خان صاحب باہر آتے ابھی نظر نہیں آتے، ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر چلے جائیں، مگر ابھی ایسا بھی کوئی سین نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب دن بدن مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کل ان کو ایک اور کیس میں سزا ہو گئی، توشہ خانہ کیس میں۔ پہلے سائفر کیس میں وہ اندر تھے، اب توشہ خانہ کیس میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ناظرین آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کرم بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، دو کیس اوپن ہو گئے ہیں، دونوں کیس میں سزا بھی ہو گئی ہے۔ خان صاحب تو دن بدن مشکلات کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا جی آگے خان صاحب کے لیے نومبر کے اینڈ پہ آسانیاں ہیں۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آج کل جو ایسٹرالوجرز ہیں نا، میں نے بھی آپ کی بھی دیکھتا ہوں، آپ جن جن کے پاس جاتے ہیں ان کی ماشاءاللہ ریڈنگز اور ان کا اگر پریویس ریکارڈ دیکھیں اور ایک مہینے پہلے کے ان کے کمنٹس دیکھیں تو بالکل ہی الٹ ہیں جو آج وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان کا ہاراسکوپ، میں نے بار بار کہتا ہوں کہ ان کی دو ڈیفرنٹ ڈیٹ آف برتھ ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں سیگیٹیریس ہوں، پھر وہ کہتے رہے کہ نہیں میں لبرا ہوں۔ تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کا ذائچہ نہیں پڑھتے۔ ہم پاکستان سے جو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کا ہر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سال پہلے تقریباً یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اگر آج بھی دیکھیں تو سارے لوگ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، ووٹرز موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کی ابھی کوئی شکل نہیں بن پا رہی اور عمران خان صاحب اندر ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ بات یاد رکھے کہ جو لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر تجزیہ کار بن کے اپنے اپنے فیصلے دیتے ہیں، تو میں انہیں کہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف اسٹرالوجی پر ہی رہیں اور اسٹرالوجی کی ریڈنگ دیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ابھی باہر آنا اور کیسز ختم ہو جانا یہ امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو دعوے کر رہے تھے بڑے بڑے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، مگر بہرحال سب کی ایک اپنے اپنی ریڈنگز ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا سر، ایک کیس پہلے ہی چل رہا ہے، دوسرا کیس میں ان کو سزا ہو گئی ہے، تو آگے مشکلات اور زیادہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ دیکھیے مشکلات تو بڑھی نہیں ہیں، میں نے تو یہی کہا تھا کہ اب غور سے اس بات کو سمجھیں کہ عمران خان نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی ہوگی۔ پی ٹی آئی از بنچ آف پیپل یا ووٹرز کی ایک جماعت ہے۔ دا ہیڈ آف دا پی ٹی آئی از عمران خان، وہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی خان صاحب جون سا ہے نا اب کنگ نہیں ہوں گے، کنگ میکر ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور وہ کسی نہ کسی کو کنگ، کوئی ایک کنگ میکر بنائیں گے، کنگ میکر بنیں گے اور کسی کو کنگ بنائیں گے۔ یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے، یہ وہ والی بات ہے کہ یا آپ کے ہاں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں نا پہلے آپ سب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان پرائم منسٹر ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کے میں نے سنے 10 10 سال کے لیے پرائم منسٹر عمران خان ہوگا، ایسا ہی تھا۔ اب وہ کنگ میکر والی بات بن گئی۔ یہ ایک تو کامن سینس اور ایک بڑی اسٹوپڈ قسم کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر پارٹی کا ہیڈ نہیں ہوتا، جس نے اس پارٹی کو رول کیا، اور وہ پارٹی سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیک فٹ پر ہو جائے گا۔ تو جب وہ بیک فٹ پر ہوگا تب اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کنگ میکر بن گیا جی۔ اچھا دوسرا سر، بشرا بی بی کی بات کریں تو وہ ان کا جون سا ہے کل کیس ہوا ہے، اس میں ان کو ای سی ایل میں نام ڈال دیا ہے اس کا، تو ان پر کیا کہیں گے کہ وہ باہر جا سکتی ہیں یا یہاں پر رہ کے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سنبھالیں گی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ لیگل پروسیس کی وجہ سے بلاک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کانفلکٹ چل رہا تھا عمران خان صاحب کی بہنوں اور ان کے درمیان، کہ ان دونوں کے درمیان کھینچا تانی تھی اس بات پر کہ کہاں کوئی بھی اس کو رول کون کرے گا۔ تو آئی ٹولڈ یو کہ یہ ساری کھینچا تانی چلے گی، لیکن جو بشرا بی بی ہیں یہ قطعی طور پر پی ٹی آئی کی ہیڈ نہیں ہوں گی، اور لیگل چارج ان پر کل لگ گیا نا، ای سی ایل میں نام پڑ گیا۔ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے جو ہونی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم آؤٹ ہو جائیں گے پولیٹکس سے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی میں ان کا وہ توتی نہیں بولے گا۔ اچھا، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں مجھے، لاسٹ نہیں سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں مجھے بولا تھا کہ جی کہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالتی کوئی خاتون نظر آ رہی ہیں، کیا وہ بشرا بی بی ہیں یا کوئی اور ہے؟ بشرا بی بی تو نہیں ہے، وہی تو ہم بات کر رہے ہیں، بشرا بی بی نہیں ہوں گی کسی بھی طور پہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے ان کی بہنوں کو آگے کیا جائے اور وہ رسپانسبلٹیز اچھے طریقے سے اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پالیٹکس میں آ جائیں گی، یہ الگ ایک سنیریو ہے، مگر وہ پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے کہیں نہ کہیں کھڑی ہوں گی۔
یعنی کہ پی ٹی آئی کو آگے رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے کوئی خاتون ان کی سسٹر ہی ہو سکتی بالکل وہی ہو سکے گی. یہ تو بات ہو گئی پی ٹی آئی کی. تو پی ٹی آئی کا تو آپ نے بتا دیا جی کہ خان صاحب جو ہے ابھی مشکلات میں ہیں اور وہ ابھی تک باہر آتے نظر نہیں آ رہے اور قیادت کوئی خاتون سنبھالنے والی ہیں. کیا شاہ محمود قریشی اس ٹائم پہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، عمران خان اور پرویز الہی چاروں ایک ہی جیل میں ہیں، تو کیا سیاست کچھ نیا رنگ لانے والی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کی بھی باری آنے والی ہے. ان کو وہ تب تک یا رکھیں یا کوئی سزا دے دیں یا ان کو ڈسکارڈ کر دیں کہ یا ان کو یہ اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹیوں میں چلے جائیں یا لوگ سیاست چھوڑ دیں جیسا اسد عمر نے سیاست چھوڑ دی ہے تو کریئر ختم ہو گیا. فواد چودھری صاحب نے تھوڑا سا کنارہ کشی کی تھی، پھر انہوں نے شاید خان صاحب سے ملنے کا وہ کیا، پھر ان کے اوپر سارے کیسز دوبارہ کچھ نہ کچھ، کوئی گندم کا، کوئی قرضے کا، کوئی اس طرح کے کیسز اوپن ہو گئے ہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے. یہ ڈفرینٹ اینگل پر اپنی اپنی حیثیت سے لڑ سکتے ہیں کسی اور شیڈو کے یا کسی اور امبریلا کے انڈر. اچھا سر، پرویز الہی صاحب بھی اندر ہی ہیں، کیا پرویز الہی صاحب کی مشکلات کی وجہ ان کا بیٹا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ جو ریڈنگز ہیں نا اس میں وجہ یا یہ خیال یہ نہیں چلتا. یہ ہوتی ہے کہ ریڈنگ اس کا چارٹ کیا کہتا ہے. تو ان کا چارٹ یہ کہتا ہے کہ ان پر ٹف ٹائم آنا ہے اور ابھی ٹائم رہے گا، اتنی جلدی آسانی سے نہیں ہو گیا. پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو لوگوں کے جن کے آپ نے نام لیے شاید یہ آنے والے پولیٹیکل سناریو میں کسی ایک اور امبریلا کے نیچے ہوں گے یا اپنے نام کو کہیں کیش کر لیں، مگر ان کا کوئی پولیٹیکل اسٹیچر بڑھے گا نہیں. یعنی کہ وہ استحکام پارٹی والا سین ہی نظر آ رہا ہے فواد چودھری کا خاص طور پہ. یا اس طرح یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے. تو وہ پرویز الہی کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے بیٹا ان کے لیے مشکلات کا شکار بن رہا ہے. نہیں، اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ ہر ایک کی تقدیر الگ الگ ہے. سٹارز کے حوالے سے کہ جی کسی کا سٹار کسی کے لیے مشکل کر سکتا ہے، ایسا پیدا کر سکتا ہے. اب یہی پلانٹری کنڈیشن جو ہے نا اس کو بڑے میں ایم سوری اگین کہ میں ورڈ برا بول رہا ہوں، بڑے جاہلانہ طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے. ہم چارٹ پڑھتے ہیں کسی کی تقدیر ریڈ کرنے کے لیے. کسی کی تقدیر دوسری تقدیر پر کس طرح افیکٹ کر سکتی ہے؟ قرآن اس بات کو نہیں مانتا. نہیں سر، اسٹرالوجی میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹے کے چارٹ سے باپ کا چارٹ پڑھا جاتا ہے. پڑھ لیا، مگر وہ مشکلات جو والد پر آئی ہوئی تو وہ تو اس کی الگ تقدیر ہے نا. پڑھنا اور ہونا الگ الگ باتیں ہیں. میں پڑھتا ہوں کہ آپ کے چارٹ میں آپ کی والدہ بیمار ہے، تو آپ کے چارٹ سے یہ پتہ چل گیا کہ والدہ بیمار ہے. آپ تو بیمار نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی وجہ سے والدہ بیمار ہے. یعنی کہ ایسا سینیریو نہیں ہوتا. کانسیپٹ نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو اسٹرالوجی کو اسٹرالوجی بناتی ہیں. اور ہمارے یہاں پر وہ کچھ ایسے اسٹرالوجر بھی آج کل آئے ہوئے جو جن کے اندر بات کرتے کرتے رنگیلا آ جاتا ہے. کچھ اللہ معاف کرے، کچھ پتہ نہیں کیا کون سے فکرے بولنے شروع کر دیں. یہ اسٹرالوجی کا اس سے کیا کنسرن ہے؟ آپ ایک چارٹ پڑھ رہے ہیں، سمپلی چارٹ پڑھ دیں. وہ میں نے یہ کہا یوں ہوگا، یہ تم نے کیسے کہا؟ ہو آر یو؟ اگر کوئی آدمی پرڈکٹ کرے کسی چیز کو تو یہ غیب کا علم ہے. تو غیب کسی انسان کو نارملی اس دور میں تو نہیں ہوتا. جب آپ کرتے ہیں میں علم رمل کر رہا ہوں، میں اسٹرالوجی کر رہا ہوں، میں پامسٹری کر رہا ہوں یا میں اسٹرالوجی کر رہا ہوں، تو آپ چارٹ یا ہینڈ پڑھ رہے ہیں. جو کچھ پڑھنا ہے ریڈنگ ہے، وہ اس کا ڈائلاگ بازی سے کوئی تعلق نہیں. سر پارٹیوں کی ملاقاتیں آپس میں شروع ہو گئی ہیں. نون لیگ ایم کیو ایم سے مل رہی ہے اور پیپلز پارٹی پتہ نہیں کس سے جا کے ملے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف سے بھی ملنے کے چانسز ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں پاور از اے مرسیلیس گیم. ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ورژن ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا جسے پی ٹی آئی کے لوگ سارے ڈیزل کہتے تھے، وہ پی ٹی آئی کو ملنے چلے گئے. اندازہ لگائیں اب یہ ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کیا سسٹم ہے. تو یہ پاور کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ بھائی بٹے گا اور سب میں بٹے گا اور سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ جی میں زیادہ حصہ میرا آ جائے، مجھے زیادہ حصہ. کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کہ I'm sorry using again bad word کہ جانور جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا جلدی سے نوچنے کی کوشش کرتے ہیں. They are actually trying to do this with Pakistan. They are not loyal to Pakistan. ان میں سے 70 سے لے کر آج تک جتنا بھی ٹائم گزرا، 70 ایئرس ہم نے گزار لیے 1947 سے لے کر آج تک، کیا کسی نے کبھی پاکستان کو کچھ بھلا کیا؟
सिंध अगर आप चले जाएं तो सिंध के हालात कैसे हैं वो आपको भी पता है, पंजाब कैसे हैं सबको पता है, अवाम कैसी है, हम बिल्कुल मुल्क जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर होने के बिल्कुल करीब से वापस आया है। तो कहाँ थे ये लोग जो मुल्क की बेहतरी कर रहे थे? अपना सोच रहे थे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सबको कहता हूँ, और ख़ास तौर पर व्यूअर्स आपको भी ये कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान का सोचें, इन लोगों का ना सोचें, ये लोग आप में से नहीं हैं, और इनके फॉलोअर होकर आप एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं, गालियाँ निकालनी शुरू करते हैं, अब्यूज़ करना शुरू करते हैं, इंसल्ट करने शुरू करते हैं, अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं इन लोगों की वजह से, जिनमें से किसी भी एक ने पाकिस्तान का कुछ भी बेहतर नहीं किया। देखिए जी, अभी तक तो सबसे स्ट्रॉन्ग जमात जौन सा है, सबकी कोशिश है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ ही मिला जाए, पीटीआई के साथ मिला जाए। अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है, अब पकेगा तो सब में बटेगा, सब नोच नोच के खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं जी पाकिस्तान का क्या बनता है, जो होगा पाकिस्तान का तो अच्छा ही होगा, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, सलाम पाकिस्तान।